بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ ویسے تو میں اس جگہ کے سب سے زیادہ قریب رہتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے لیے یہاں سے گئی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کس عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری ماں نے کہا تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کے کمرے میں کون رہتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جب وہاں پر گئی تو راستے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو، لیکن جیسے ہی اس عورت کے گھر میں گئے تو ہمیں کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں، اور جب ہم اس کے کمرے میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بستر پر پڑی تھی اور اس کے ساتھ جو لیٹا ہوا تھا وہ تو ایک… میرا نام غزالہ ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں شہر سے اتنا دور تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو راستے میں ہی اس کی جان نکل جاتی تھی، لیکن اسے ہسپتال پہنچاتے پہنچاتے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ اس چیز سے بہت پریشان تھے اور سب لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہاں میری امی کا گھر تھا اور میری چھوٹی بہنیں بھی تھیں، لیکن میری شادی ہو گئی تھی اور میں یہاں سے چلی گئی۔ میری ادھر ایک ہی دوست تھی جس کا نام ثنا تھا۔ اس لڑکی کے اوپر اس معاشرے نے اتنے ظلم کیے تھے کہ بتا ہی نہیں سکتی، لیکن بالآخر اس کے ساتھ کچھ بہت اچھا بھی ہو گیا تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کی سوتیلی بیٹی تھی، کیونکہ اس کی امی اس دنیا سے گئیں تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور پھر اس عورت نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی، اور اب اس کے ماں باپ دونوں ہی اس کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ ان کا اس کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس انہوں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن تھی بہت زیادہ خوبصورت۔ میرے ساتھ اس کی بہت دوستی تھی، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو پھر آخر کچھ اچھا بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے مجھے امید ہے کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں کی عمر ایک جتنی تھی، لیکن اس کی شادی پہلے ہوئی۔ اس کی شادی جس جگہ ہوئی یہ کہانی بھی بہت لمبی ہے۔ اس کے لیے گاؤں کے ملکوں کا رشتہ آیا تھا۔ ہم سب حیران تھے کہ گاؤں کے ملک ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور اس کی ذات بھی ان سے اتنی اونچی نہیں تھی، بلکہ ان کے برابر بھی نہیں تھی، اور ہمارے گاؤں میں ذات پات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ملکوں کا جو بیٹا تھا جس کا نام پیر حارث تھا، اس کے لیے رشتہ آیا تھا ثنا کے لیے۔ وہ بھی بڑا خوبصورت اور بہادر انسان تھا۔ ثنا بھی بہت خوش تھی، لیکن جب شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا اور اب وہ پیچھے اپنے شوہر کے بغیر رہتی تھی۔ اس کی 5 نندیں تھیں جن میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ان کا آنا جانا اور عمل دخل بہت زیادہ تھا۔ اس کی ساس تو ایسی خطرناک کہ پورا گاؤں اس سے ڈرتا تھا، اور سسر بھی دوسری ساس ہی لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا سسرال ساسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی نندیں بھی اس پر حکم چلاتی تھی، اس کی ساس الگ اس کو تنگ کرتی، اس کے سسر بھی رہی سہی کسر نکال دیتے، اور اس کی جیٹھانیوں نے بھی اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ بیچاری بہت معصوم تھی، اسے کس نے عقل سکھانی تھی یا کس نے اس کو کوئی بات سمجھانی تھی؟ پہلے اپنی ماں سر پر نہ رہی، پھر باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ سوتیلی ماں نے تو بس اسے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور بعد میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ملک کو رشتہ دیتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی قیمت بھی لی تھی، ورنہ وہ یہ رشتہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ پرائی بچی ہے، جاتے جاتے کوئی کمائی ہی کروائی جائے۔ ملکوں نے شادی کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کیا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، بس وہ ان کے گھر کی بہو بن گئی، لیکن وہ اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ خود وہ لوگ گاؤں میں پھرتے تھے، بیٹھک پہ بھی جاتے تھے اور جرگہ وغیرہ بھی منایا کرتے تھے۔ عورتوں کا جرگہ الگ ہوتا تھا، کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھیں، اس کی ساس وہاں بیٹھی ہوتی تھیں، چھوٹے موٹے معاملات حل کر دیا کرتی تھیں، لیکن وہ اپنی بہو کو نہیں لے کر آتے تھے۔ ویسے تو ثنا کو سارے گاؤں نے دیکھا ہوا تھا، پر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن تو مجھے اس کی کال آئی تو میں نے کہا کہ تم تو شادی کروا کے غائب ہو گئی ہو، تمہارا شوہر باہر کے ملک چلا گیا ہے، پھر تم اتنی مصروف کہاں ہوتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں، بس جب تمہیں وقت ملے مجھ سے ملنے ضرور آنا۔
میں نے کہا کہ میں ابھی آ جاؤں گی۔ میں اس سے ملنے کے لیے نکلی تو مجھے اس نے ملنے نہ دیا۔ اس کی ساس نے لاکھ بہانے کی۔ میں بھی بڑی چلاک تھی۔ اس نے کہا کہ بازار گئی ہے، تو میں نے کہا کہ ابھی آ جائے گی، میں تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بازار نہیں گئی، وہ تو کسی کے گھر گئی ہے، تو وہ تو رات کو آئے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں رات تک انتظار کر لوں گی۔ جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ دراصل بیمار ہے، اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں سوئی ہوئی کو جا کر دیکھ لیتی ہوں، لیکن انہوں نے میرے سارے جواز رد کر دیے۔ میری ساری چالاکی ایک طرف رہ گئی۔ انہوں نے مجھے میری دوست سے ملنے نہیں دیا۔ میں حیران تھی۔ میں نے بار بار اس کے گھر جانے کی کوشش کی، فون کرتی تھی تو اب تو نمبر بھی نہیں ملتا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اب ایک انسان کب تک کسی سے ملنے کی کوشش کرے؟ جب سارے راستے ہی بند ہو جائیں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اس نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں تھا، بس اتنا کہا تھا کہ جلد از جلد مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، اور میں جا نہیں پائی۔ انہی دنوں میں میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا، میری شادی ہو گئی۔ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ شہر سے آیا تھا، اسی لیے میری ماں بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی تو جائے گا گاؤں سے۔ میرے بابا کو اپنے گاؤں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ جو تھوڑی بہت زمین ہے وہ بیچ کر شہر میں جگہ لے لیتے ہیں۔ تو بابا کہتے تھے کہ اس زمین پر جو اتنا بڑا گھر بنایا ہوا ہے، یہاں پر کھلے ڈولے پھرتے ہو، پھر جب اس کو بیچ دو گے تو شہر میں بس اتنا ہی گھر ہوگا کہ بس کمرے ہوں گے، دم گھٹ جائے گا چھوٹے سے گھر میں۔ ہم نے کہا کہ نہیں گھٹے گا دم، ایسا نہیں ہوتا، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ہمیں یہاں سے نکالیں۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ساری زندگی یہیں پہ رہنا پڑے گا، اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہو، اسی مٹی میں مرو گے۔ اگر اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکتے ہو تو بے شک کر لو۔ ہم اپنے بلبوتے پر کیا کرتے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بس یہی تھا کہ اب میری شادی ہو گئی تھی تو میں شہر چلی گئی۔ اس لیے میری ماں خوش تھی کہ چلو ایک بیٹی تو اس گندے گاؤں سے باہر نکل جائے گی۔ یہاں تو کوئی نیا جوڑا بھی پہن لیتا تھا تو اس کی بھی خبر بن جاتی تھی کہ فلاں عورت نے نیا جوڑا پہنا ہے، کتنے کا لیا ہوگا، کہاں سے لیا ہوگا، اس کے شوہر کے پاس اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں، کسی تہوار کے بنا جوڑا لے لیا، اچھا جوڑا کیسا تھا، کیسا لگ رہا تھا۔ سارا گاؤں پورا دن اس سوٹ کی ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس حد تک یہ گاؤں گرا ہوا تھا، اسی لیے یہاں سے نکلنا ہی ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ پر اب مجھے واپس آئے ہوئے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ مجھے میری ماں نے میری دوست کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب سے ثنا کی شادی ہوئی تھی اور میری شادی کو بھی 1.5 سال ہو گیا تھا، اس بیچ میں تقریباً 3-4 سال گزر گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب تو اس کے 2-3 بچے ہو چکے ہوں گے، میرا بھی ایک بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا، جبکہ میری شادی کو ابھی 1.5 سال ہوا تھا۔ میں نے امی سے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ اس کی کوئی خبر ہے، کچھ پتہ چلا اس کے کتنے بچے ہیں، کیا وہ خوش ہے؟ امی نے کہا کہ اسی کی خبریں ہی پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں، تمہیں کیا بتائیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اب وہ پورے گاؤں میں آتی جاتی ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں جاتی ہے، اور اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو وہ بھی اس کے پاس جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو پھر اچھی بات ہے، میں تو سب سے پہلے اس سے ملنے کے لیے جاؤں گی، کیا وہ آپ سے ملنے آئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ تم سے ملنے کے لیے آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم شہر چلی گئی ہو، تو اس نے یہی کہا تھا کہ کاش وہ تم سے مل پاتی، پر تمہارا حال چال پوچھ رہی تھی، شادی کی مبارکباد دے رہی تھی، تھوڑی دیر بیٹھی بھی تھی، لیکن جتنی دیر بیٹھی میری تو سانس ہی بند ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیوں، آپ کو ایسا کیا ہو گیا؟ آپ تو اسے اچھی طرح جانتی ہیں، وہ آپ کو ماں کہا کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں نہیں تھی۔ میری ماں نے کہا کہ میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے ممتا ہے، لیکن جتنی دیر وہ ہمارے گھر میں بیٹھی رہی ہے مجھے سانس نہیں آیا، جب وہ گئی ہے تو میرے دل کو کچھ سکون آیا۔ سارا گاؤں اس سے ڈرتا ہے۔ سارا گاؤں؟ میں نے کہا کہ کیا سارا گاؤں اس سے ڈرتا ہے؟ کیوں ڈرتا ہے اس سے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ تو خود سارے گاؤں سے ڈرتی تھی، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کیا اس کا شوہر واپس آ گیا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ نہیں، اس کا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا، بیچ میں ایک دفعہ واپس آیا تھا، ہم نے سنا تھا کہ آیا ہے۔
لیکن اسے کہیں دیکھا نہیں تھا، ابھی تک وہیں پر ہے۔ میں نے کہا کہ کتنے سالوں سے وہیں بیٹھا ہے، تبھی تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ میری ماں نے کہا کہ شاید اس کے ہاں اسی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو، لیکن جو اولاد اس نے پیدا کی ہے اس کے بعد کون اس کے ساتھ اولاد پیدا کرنا چاہے گا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے دل میں تو کوئی اور ہی بات آ رہی تھی کہ شاید اللہ نہ کرے کوئی معذور بچہ پیدا تو نہیں کر دیا اس نے۔ میری ماں نے کہا کہ اگر معذور بچہ بھی پیدا کیا ہوتا تو یہ بھی خوشی کی بات تھی، اس نے تو نہ جانے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی چلتے ہیں، پر میری ماں کا کہنا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اور اگر تو نے جانا ہے تو تو جا، میں تو بس حویلی کے پاس تجھے چھوڑ کے وہیں سے واپس چلی جاؤں گی، اندر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، میں اندر نہیں جاؤں گی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ میری ماں تو ایسے ڈری سہمی تھی کہ جیسے ثنا انسان سے کوئی چڑیل بن گئی تھی، اس کے اندر کسی چڑیل نے حلول کر لیا تھا، اور اب سارا گاؤں ہی اس سے ڈر رہا تھا۔ میری بہنوں سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ اس کی تو کایا پلٹ گئی ہے، لیکن بڑی ہی عجیب طرح سے کایا پلٹی ہے۔ آپ کو کیا بتائیں، آپ جانتی ہیں۔ ابھی وہ بات پوری کر رہی تھیں کہ میرے بابا آ گئے۔ میرے بابا نے کہا کہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، میں جہاں بیٹھتا ہوں ثنا کی ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پورے گاؤں میں سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جہاں میں کام کرنے جاتا ہوں وہاں پر بھی، زمینوں پر بھی، پنچایت میں بھی، اب میں گھر آؤں تو یہاں پر بھی اسی کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس لیے تم لوگ چپ چاپ کھانا کھاؤ، کھانا کھاتے ہوئے ویسے بھی بات نہیں کرتے، اور اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ میں 1-2 ہفتے کے لیے آئی تھی، میرے بیٹے کو میری بہنیں ہی سنبھال رہی تھیں۔ میں پوری رات سوچتی رہی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے، سب لوگ ٹائم سے سو گئے، مجھے اب شہر کی زندگی کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو فون کیا اور اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایسی ہی کوئی بات ہوگی، لگتا ہے ظلم کے خلاف لڑ رہی ہے، تبھی سارا گاؤں اس سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو ظلم کے خلاف لڑتا ہے اس کی بدنامی اڑائی جاتی ہے۔ تم کل اسے جا کے ملو اور میری طرف سے بھی سلام دینا۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب تو مجھے ضرور ملنا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا۔ صبح امی نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی، لیکن اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں نہیں بھیجوں گی، یہ بیچاری بڑی معصوم ہے، ان کو کیا پتا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے، یہ تو وہاں جا کر ہی ڈر جائیں گی۔ میری بہنیں بھی دونوں ہاتھ ہلا کر اشارہ کرنے لگی، جیسے میں ان کو جان سے مارنے کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاؤں گی، اسی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، مجھے پتا تھا حویلی کہاں ہے۔ میں نے حویلی کی راہ لی۔ جب حویلی میں داخل ہوئی تو مجھے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ یہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں اور کہیں آنے جانے نہیں دیتے، یہ تو سب کو ہی پتا تھا۔ میں نے کہا کہ اب کوئی مل گیا تو پھر سے بہانے لگائے گا، لیکن آج تو میں اپنی سہیلی سے مل کر ہی جاؤں گی۔ پر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو اس کی ساس ہی سامنے سے مل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں مل گئی، یہ تو مجھے ملنے ہی نہیں دے گی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تم بڑے دن بعد نظر آئی ہو، کیسی ہو تم، شادی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ جی، شادی ہو گئی، شہر چلی گئی تھی، بیٹا بھی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، کہاں ہے بیٹا؟ میں نے کہا کہ اسے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، بہت چھوٹا ہے، تنگ کرتا ہے، اپنی سہیلی سے ملنے آئی ہوں نا۔ آؤ بیٹھو، کیوں نہیں، ضرور ملو، 100 دفعہ ملو۔ میں حیران تھی کہ اس کی ساس کو کیا ہو گیا، ان کا رویہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خود بھی میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے چائے پانی پلایا۔ میں نے کہا کہ ثنا گھر پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل گھر پر ہے، اپنے کمرے میں ہے، تم تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، پھر وہاں جا کر اس سے بات کر لینا، چائے وغیرہ پی لو، وہاں جا کر نہیں پی پاؤ گی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے نا، اس لیے۔ میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے؟ خیر، میں ان کے پاس بیٹھی، میں نے چائے وغیرہ پی۔ اس کی 2 نندیں جو غیر شادی شدہ تھی وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، مجھ سے ہاتھ ملایا، مجھ سے تھوڑی دیر شہر کی باتیں پوچھی۔ ان سب کے تو رویے ہی بدلے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا۔ پر کیا یہ سب کچھ ثنا نے کیا تھا؟ وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو بہت زیادہ معصوم تھی اور کافی عرصے تک ان کے ظلم برداشت کرتی رہی تھی۔
انہوں نے کہا کہ وہ سامنے والا کمرہ ہے ثنا کا۔ میں اس طرف گئی تو وہ بدبو اور تیز ہو گئی۔ مجھے یہ بدبو کوئی اتنی زیادہ بری تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے ایسی بدبو پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، اور اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ثنا بستر پر لیٹی تھی، پر جو اس کے ساتھ لیٹا تھا اس کو دیکھ کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکلنے لگی۔ میں نے بری طرح چیخ ماری اور مجھے دیکھ کر ثنا ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اس کو کیسے پیدا کر سکتی ہو؟ یہ تو ایک کنگ کوبرا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ ایک سانپ ہے۔ وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور اس کے بستر کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ سائیڈ پر سانپ کے لیے جگہ بھی بنائی گئی تھی، اور اس کے حساب سے ایک پورا پنجرا بنایا گیا تھا جو کہ کانچ کا بنا ہوا تھا۔ اس نے سانپ کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا اور خود ہاتھ دھو کر میرے پاس آئی، مجھے اپنے کمرے کی بالکنی میں لے گئی۔ میری حالت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ مجھے بالکنی میں ایسے لے کے گئی جیسے میں کوئی مریض ہوں اور وہ ڈاکٹر ہے۔ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈرتی کیوں ہو، آؤ تو۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تم اس کو کیسے پیدا کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے اور سارا گاؤں یہی کہتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ سارا گاؤں کہتا ہے تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب کہتا ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ جب میں اس گھر میں آئی تو ان لوگوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کیونکہ ان کو ایک معصوم سی لڑکی چاہیے تھی، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کے ماں باپ کوئی نہ ہو، تاکہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں، اس کو اپنے اشاروں پر نچا سکیں۔ میرا شوہر اس ساری حویلی کا مالک ہے، ساری دولت، ساری جائیداد کا مالک ہے۔ وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ یہاں پر نہیں آنا چاہتا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پر ان لوگوں نے اس کے سامنے بھی مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے بدنام کر دیا، اور گھر میں میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسی نوکر کی بھی نہ ہو۔ یہ لوگ مجھ پر حکم چلاتی تھیں، میرے سسر تک مجھے بخشتے نہیں تھے۔ ان کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کے انصاف کے قصے سارے گاؤں میں مشہور تھے۔ میری زندگی بہت زیادہ بری ہو گئی تھی۔ تب میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور اس کے لیے میں نے اپنی ایک اور سہیلی سے رابطہ کیا جس نے یہ سب کچھ ممکن کروایا۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی، اور میں نے کہا کہ پھر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ تم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ماں کبھی نہیں بن سکتی، لیکن میرے پیٹ میں کوئی مسئلہ تھا۔ میرے پیٹ میں بہت بڑی رسولی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن دراصل وہ 3.5 کلو کی رسولی تھی۔ میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ جب میرا آپریشن کیا گیا تو رسولی نکال لی گئی، لیکن اسی دن ان لوگوں نے اس کی ڈیلیوری بھی کرنی تھی۔ یعنی یہ سام بہت دور کے جنگل سے میرے گھر آ رہا تھا، اور میں نے اسی دن اسے ریسیو کرنا تھا، اور میں نے ریسیو کر لیا۔ اب سب یہی سمجھنے لگے کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے بھی یہی بات اڑا دی، کیونکہ یہاں کے لوگ تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنے جاہل ہیں۔ میں اس بات پر حیران تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے سب کے سامنے جھوٹ بولا، جان بوجھ کر اپنے نام کے ساتھ بدنامی لگائی کہ ایک عورت نے سانپ کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایسی باتوں پر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ انہیں زندگی بھر کے لیے بدنام کر دیا جاتا ہے، اور تم نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا۔ تمہیں نہیں پتہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کتنے زیادہ ظلم کیے تھے۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، میرے شوہر کی نظروں میں مجھے گرا دیا تھا۔ اس کو یہ بتایا تھا کہ میرا گھر کے نوکر کے ساتھ چکر ہے۔ وہ مجھ سے بدزن ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اب وہ کہاں ہے؟ کیا اسے سب کے بارے میں پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ باہر کے ملک میں رہتا ہے۔ لیکن ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے وہاں پر کسی اور سے شادی کر رکھی ہے، تبھی تو وہ یہاں واپس نہیں آتا۔ اس کا کاروبار بھی وہاں پر ہے، بیوی بھی، اور ایک بچہ بھی پیدا کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ یار، تمہارے ساتھ اتنا برا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی بری حرکت کی
تو وہ ان کی زندگی کی آخری حرکت ہوگی۔ جب یہ کنگ کوبرا میرے پاس آیا تھا اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا، ایسے سمجھو کہ یہ ابھی انہی دنوں میں پیدا ہوا تھا، اور اب یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کی مالکن ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں خود ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ ان سانپوں جیسے انسانوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، اصلی سانپ سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے ان لوگوں کا جو انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا؟ یہ مجھے لے کر ہی اس لیے آئے تھے کہ یہ مجھ پر حکومت کر سکے، مجھ پر ظلم کر سکے۔ میرا کیا قصور تھا؟ تمہیں پتہ ہے میری ساس مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتی تھی، اور میری تینوں شادی شدہ نندیں بھی۔ ان کے گھر میں ان کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ میرے ساتھ کرتے تھے وہی سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اپنا غصہ یہ لوگ مجھ پر نکالتے تھے۔ میری بڑی نند تو کہتی تھی کہ اس کو مار کے میری ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے، میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی؟ اب یہ سب لوگ میرے اشاروں پر ناچتے ہیں، مجھے کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بول ہی نہیں پاتے۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا ایک اشارہ کافی ہوگا، اور اس کے بعد یہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر اتنی عقل کیسے آئی کہ تم ان لوگوں سے لڑتی جھگڑتی کچھ بھی کرتی؟ ہمیشہ تمہارا پلڑا ہی کمزور رہتا، کیونکہ تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر تمہارے اندر یہ عقل کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ بس میرے دماغ میں یہ بات ایک فلم کو دیکھ کر آئی تھی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا کہ تم نے اسے خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا سونا بیچ دیا جو انہی لوگوں نے مجھے دیا تھا، اور یہ سب کچھ آن لائن ہوا تھا، میں نے اس کی بکنگ کروائی تھی آن لائن۔ میں نے کہا کہ سارا گاؤں تم سے ڈرتا ہے، اب تم گاؤں جاتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں گاؤں جاتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جاتی ہوں، سب لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پر کب تک یہ سب کچھ کرو گی؟ تم اپنے حصے کی دولت لے کر یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے شوہر سے کہو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ پھر ثنا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ زندگی نے میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا، مجھے اپنی زندگی شروع نہیں کرنی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرا شوہر یہاں آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو میں اس کے نام پر یہاں بیٹھی ہوں۔ میں اس کی بیوی ہوں، اور میں اس کی پہلی بیوی ہوں، قانونی طور پر میرا اس کے اوپر بھی حق ہے اور اس کی جائیداد پر بھی ہے۔ اور رہے یہ سب لوگ، یہ کب تک یہاں پر رہیں گے؟ ایک دن ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہوگا، اور ان لڑکیوں کی بھی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد میں ان کا یہاں آنا جانا بھی بند کر دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے میرے اندر ایک وقت میں ایسی فیلنگ ہے کہ میں جب چاہوں میں ان سے اپنی کوئی بھی بات منوا سکتی ہوں، لیکن میں ان کو کچھ کہتی نہیں ہوں۔ یہ احساس سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، پر آپ استعمال نہ کریں۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت ضرور ہونی چاہیے، اور میرے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے۔ جب میرا دل کرے گا میں ان لوگوں کو یہاں سے نکال دوں گی، ان کا یہاں پر آنا ہی بند کر دوں گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتے، بس تم اس صورتحال کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنا حصہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس سے ملی، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی، باتیں وغیرہ کی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلی گئی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے میری امی نے بتایا کہ اب ثنا وہاں پر نہیں رہتی، وہ وہاں سے چلی گئی ہے، لیکن اپنا حصہ لے کر گئی ہے، اور اس کو طلاق بھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہوگی ضرور خوش ہوگی، اور مجھے ایک بات پر ابھی بھی بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس نے اس معاشرے میں ہونے والے اتنے بڑے مسئلے کا کیسا ڈرامائی حل نکالا، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ حل کامیاب بھی ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کو جتنا تنگ کیا تھا، اس نے بھی ان کو اتنا ہی تنگ کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ وہ لاہور میں ہے، اس نے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا لیا ہے اور وہ وہیں پر رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ کبھی میں وہاں جاؤں تو ضرور اس سے ملوں، لیکن میرا شہر دوسرا تھا، میں لاہور میں نہیں رہتی، میں گجرانوالہ میں ہوتی ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی اس سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ وہ میری اچھی دوست ہے، زندگی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر اس نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ ہر کسی کی بیٹی کو مجبور اور کمزور سمجھتے ہیں، یہی سوچ کر اس کو لے کر گئے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، مسکین ہے،
ہمارے اشاروں پر ناچے گی، لیکن اس نے بھی ایسا نچایا کہ وہ نہیں بھولیں گے۔ اس کی زندگی کی کہانی سن کر مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔